مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عدم برداشت کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے، کیا ہر بات پہ برداشت کیا جائے یا پھر کچھ مخصوص باتیں ہیں جن پہ برداشت کیا جائے اور کچھ ایسی باتیں ہیں جن پہ برداشت نہ کرنا زیادہ بہتر ہوگا؟ اس کی بالکل وضاحت کریں۔ بہت اچھا سوال مہوش بہن۔ بات یہ کہ ہم بار بار صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اسلام نے بھی بالکل دیا، لیکن اسلام نے کچھ چیزیں وضاحت بھی فرمائی ہے کہ مثال کے طور پر آپ ظلم دیکھیں اور آپ بولیں کہ ٹھیک ہے صبر کرنے کا حکم ہے تو صبر کروں، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں ظلم دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ وہاں خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، برداشت کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت و ہمت دی ہے تو آپ اسے ہاتھ سے روکیں کہ بھائی یہ ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر یہ آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو آپ اپنے آواز تو بلند کریں کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ بہتر نہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کی عزت نفس جہاں مجروح ہو رہی ہو، جہاں لگے کہ یہاں میری بات عزت پر آ رہی ہے، یہاں غیرت کا تقاضا ہے، تو وہاں پر بھی لازمی ملزوم ہے کہ آپ یہ نہیں کہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، بلکہ آپ بیان کریں کہ یہ ٹھیک بہتر نہیں ہے، اور اس چیز کا آپ عمل کرنا بھی بہتر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اپنی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے، اپنی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے آپ آواز اٹھائیں۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے گا، اسلام اور میرا دین بہت پیارا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ جہاں آپ کو لگے کہ یہاں پر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لوگ فور گرانٹ لے رہے ہیں، مثال کے طور پر ارے اس کو کچھ بھی کرو کچھ نہیں کہے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں آپ کو لگے کہ میں رائٹ وے پہ ہوں، میں ٹھیک ہوں، تو آپ ان سے بات کریں۔ ہاں آپ کا لب و لہجہ پہلے ایسا نہ ہو کہ اگر دوسرا بندہ آپ سے صحیح سے سمجھ سکتا ہے تو آپ ایسا لہجہ اختیار کیجیے کہ اس کو سمجھا دیں، لیکن خاموشی اختیار کرنا ان وجوہات کی بنا پر کہ اللہ نے، قرآن نے یا اسلام نے برداشت کا حکم دیا ہے، برداشت کن جگہوں پہ کیا جائے۔ دیکھیں ایک اور بات، اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر اس بات کا معرکہ تھا کہ وہاں 313 صحابہ تھے اور وہاں پر 1000 کا لشکر تھا، لیکن ظلم کے خلاف اٹھ کر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے آقا کی لیڈرشپ میں ان کفار سے لڑے۔ تو معلوم ہی چلا کہ جہاں ظلم آ جائے وہاں اپنے سر بلند کرنا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جو وہ ہے ہمارے اندر ایک چیز کی بہت کمی ہے، ہم معاف کرنا بھول گئے ہیں، ہم معافی نہیں دیتے۔ مثال کے طور پہ تھوڑی سی بھی پرابلم آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے آپ کو شادی میں نہیں بلایا تو آپ کہتے ہیں اب تو میں اس سے ملوں گا ہی نہیں، یا اس سے مجھے نعوذ باللہ اس بندے نے مجھے پوچھا نہیں تو میں آپ کہتے ہیں فلاں اور زیادہ دلوں میں تعلق رکھ رکھے۔ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں تک کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مسلمان کے لیے جائز نہیں، کیا جائز نہیں، حدیث پاک کہوں کہ وہ 3 دن سے زیادہ، کتنے دن؟ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے ناراض رہے۔ یعنی ایمان کی علامت یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ اگر آپ ناراض ہیں تو ایمان چلا جاتا ہے۔ تو ہم تو اللہ معاف کرے کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ اور جانا ہی پسند نہیں فرماتے۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ ہمارے اندر سے معافی یعنی عفو درگزر جسے اللہ اس کے رسول نے فرمایا، وہ کرنا ہم بند کر دیتے ہیں اور بات کو بہت زیادہ اپنے پر چلا لیتے ہیں۔ اور اب تو وہ دور آ گیا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگ لیتا ہے نا تو دوسرا جس سے معافی مانگی جا رہی ہوتی ہے وہ اور غرور میں آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید دوسرا جو معافی مانگ رہا ہے وہ بہت کمزور ہے، اسی لیے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، بنسبت اس کے کہ وہ اس کو معاف کرے، اس کو اپریشیٹ کرے، وہ ایسا نہیں کر رہا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں معاف کرنے والا جب معاف کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو معافی مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ کی قربت کہتے کہ نہیں میرے سے یہ غلطی ہوئی، نادم ہوتا ہے تو اب وہ اللہ کا پیارا بھی ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی خطا ہی نہیں کی ہے۔ تو آپ معافی مانگنا سیکھیں اور معاف کرنا بھی سیکھیں، کیونکہ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ سنیے گے میرے بات مفہوم کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہارے معافی مانگنے سے جو ہے تو تمہیں شرم آتی تو معافی مانگ لیا کرو، اور یہ تم بدلہ مجھ سے قیامت میں لینا کہ تمہاری عزت میں اضافہ ہو جائے گا، میں تمہیں کہتا ہوں۔ معلوم یہ چلا کہ حضور فرما رہے کہ معافی مانگنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر عزت میں کمی آئے تو قیامت کے دن مجھ سے یہ عزت لے لینا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آج ہم ڈرتے ہیں کہ معافی نہ مانگی جائے۔